یہ بہت مبارک مہینے میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ آج ذی الحج کی پہلی تاریخ ہو چکی ہے۔ بہت یہ 10 دن جو ہوتے ہیں بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ 10 دن کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، جو بھی اس میں عمل کرے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ قرآن میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہے پچھلے قوموں کا، پچھلے انبیاء علیہ السلام کا، مفتی سلیم صاحب نے پہلے سیگمنٹ میں قرآن کے ذریعے وہ آیت پڑھی ہے اور اس کا ٹرانسلیشن بھی ہم کو بتایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، اس سے ہم کیا عبرت لینی چاہیے، اس واقعے سے ہمیں کیا سیکھنی چاہیے۔ ہمیں دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام ان پیغمبر میں سے ہے جو 5 بڑے پیغمبر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں امت کو، تمام ایمان رکھنے والوں کو، اور بہت بلند پیغمبر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اکثر ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کو جو ہے بہت اہمیت دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام جو ہے وحدانیت پر بہت زیادہ زور دیتے تھے اور بہت اسٹرانگ بلیف تھے وحدانیت کے۔ بہت ساری آزمائشیں بھی آپ کے اوپر آئی ہے، ایک نہیں، 2 نہیں، کئی ایک آزمائشیں، جب آپ کی جو ہے آپ کو اس عمر میں جا کے 90 سال سے زیادہ کے عمر میں جا کے آپ کو اسماعیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے جو ہے ایک نعمت کے طور پہ اولاد آپ کو دی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کے اوپر آزمائش یہ ہے کہ آپ کی اہلیہ حاجرہ علیہ السلام کو پھر آپ کو حکم دیا کہ آپ جا کر مکے میں چھوڑ آئے، جہاں آج کعبۃ اللہ شریف ہے۔ جہاں ہم حج پہ جاتے ہیں تو کئی ایک ہم حج کے ارکان میں ایون جو ہے وہاں پر ہم حاجرہ علیہ السلام کی سنت پر ہم عمل کرتے ہیں۔ وہاں زمزم کا واقعہ بھی ہے، کس طرح سے زمزم وجود میں آیا۔ بہت سارے واقعات ابراہیم علیہ السلام سے جڑے ہوئے ہیں اسلام میں، اور ہم کرتے بھی ہیں، چاہے ہم عمرے پہ جائیں، چاہے ہم حج پہ جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی فیملی کے جو عمل ہیں وہ ہم آج تک بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب بچہ 10-12 سال کا ہوا، مور اور لیس، جب چلنے پھرنے کے قابل ہوا، پھر دوبارہ حکم آیا کہ اب جو آپ اسماعیل علیہ السلام کو اس قدر پیار سے پیار کرتے ہیں، اب وہ پیار کا آزمائش آئی کہ اب ان کو ذبح کیا جائے۔ اسی طرح سے وہ آزمائش پہ بھی ابراہیم علیہ السلام جو ہے پورا ہوئے ہیں، اور جو ہے اسی طرح سے ہم بقرعید کو بکرا ذبح کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کرتے ہیں، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی ادا کرتے ہیں۔ اس واقعات سے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں یہ قربانی جو ہے، ہم کس بات کی قربانی، بکرے کی جس کے پاس اہمیت ہے، بکرا ہو گائے ہو، ہم قربانی دیتے ہوئے ہمیں اس 10 دن میں سوچنا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں وہ اعمال، جو اعمال سے اللہ ناخوش ہوتا ہے، وہ اعمال جو ہم اپنے لیے ظلم کرتے ہیں، اپنے ذات پہ ظلم کرتے ہیں، ایسے عمل کر جاتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ناخوش ہوتا ہے۔ جس طرح سے ہم سگریٹ نوشی کرتے ہیں، ہم زنا کرتے ہیں، اور بھی جو برائی ہے ہم کرتے ہیں، اگر کسی میں یہ اپنے آپ کو ڈیٹے ٹٹولے، کوئی برائی اپنے آپ میں موجود ہے، تو اس اللہ کے لیے اس مبارک مہینے سے شروع ہونے سے ہو چکا ہے، تو اس میں ہمیں دیکھیں اور ایک ایک برائی کو غور کر کے اس کی قربانی کریں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو رضا کرنے کے لیے۔ آئیے مفتی صاحب سے پھر دوبارہ رجوع ہوتے ہیں۔ جناب بتائیے کہ اس 10 دن کا جو امپورٹنس ہے، اس میں آپ بتائیے کیا عمل ہم کرنی چاہیے ایز اے مسلمان۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ان 10 دنوں میں سب سے اہم چیز
تو یہی کہ روزہ رکھیں. ایک روزے کا 10 دن خاص طور سے ہر دن ایک روزے کا ثواب 1 سال کا ہے نفل. ماشاءاللہ. اور 9ویں ذی الحجہ کا روزے کا ثواب 2 سال کا ہے. جی جی الحمدللہ. تو جو بھی یہ روزے ہیں اس کے ہم اہتمام میں اگر تھوڑا سا خیال رکھتے ہوئے جتنا بھی ہو سکتا روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں تھوڑی سی محنت میں بے پناہ ثواب ہے. جی. ایک روزے کا 1 سال کا ثواب معمولی نہیں ہوتا ہے. اگر آدمی 1 سال روزہ رکھنا چاہے کوئی آسان چیز نہیں ہے. ناممکنوں میں ہاں ممکنات ہے. جی. اور پھر دوسری بات یوم عرفات کے دن جو 9 ذی الحجہ ہے اس میں 2 سال کا ثواب ہے. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ پہلی ذی الحجہ سے لے کے 10 ذی الحجہ تک اگر آدمی ناخن نہ کاٹے بال وغیرہ بھی نہ بنائے پہلے ہی بنا چکا ہو تو حاجیوں کی طرح اپنا جو ہے یہ کرے ماحول تو اس کے لیے کیا ہوگا کہ اس کو بھی ایک نفل حج کا ثواب ہے. ماشاءاللہ. عید کے بعد عید کی نماز کے بعد وہ سیدھا سلاٹر ہاؤس جائے جا کے بکرا کاٹے اور اس کے بعد پھر اپنے ناخن بال وغیرہ سب بنائے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو بھی نفل حج کا ثواب دیں گے. جی ناظرین جب روزوں کے تعلق سے بات ہو رہی ہے تو اس بات کو بھی ہمیں سمجھنا ہے رمضان کے 29 یا 30 روزے فرض کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ نفل روزے یہ جس طرح سے ذی الحج میں 9 روزے کا اہتمام ہمیں کرنی چاہیے اتنا زیادہ ثواب ہے. اسی کے ساتھ ہمیں مفتی صاحب یہ بتائیے کہ کتنے دن ایسے ہیں جو ہمیں روزے رہنے سے ممانعت کی گئی ہے. عید کے دن نہ رکھے روزہ اور خاص طور سے اس معاملے میں عید کے 3 دن تک اور روزہ رکھنا منع ہے. عید الاضحیٰ کے اور عید الفطر کے دن بھی عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے. 5 ایام ہیں عید کا دن اور 2 عید کے دن ہو گئے اور 3 جو ہے عید کے بعد والے دن یہ کیونکہ اہم دن مانے جاتے ہیں حج کے تو اسی لیے اس میں روزہ رکھنا منع ہے. باقی کے کبھی بھی روزہ رکھ سکتے ہیں. ذی الحج کی 11 12 اور 13 جی جو یہ 10 تو ہے ہی ہے. 10 تو ہم روزہ نہیں رکھ سکتے وہ تو عید کے دن ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ 3 دن اور ہم ایڈ کر لیں جو کہ ہم روزہ رکھنے کے لیے ممانعت ہے. کیا یہ ٹوٹلی حرام ہے روزہ رکھنے کے لیے؟ ہاں بالکل. تو ہمیں میں ریڈیو پہ یہ سوال کیا تھا ایک آدمی بھی صحیح جواب نہیں دے سکا. اس کا میں یہی سوال کیا تھا کہ کتنے دن ممانعت ہے جو ہم روزہ نہیں رکھتے. اکثر لوگ یہی کہے کہ دو دن جو عید کے ہیں رمضان کی عید کے اور بقرعید کے عید کے دن. لیکن پھر بعد میں پھر سوال کا پھر میں ایکسپلین کیا الحمدللہ اللہ کی مدد کے ساتھ. تو یہ اس کا مقصد بھی بڑا واضح کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ کھانے پینے کے دن ہے. یہ عربی الفاظ بھی اس میں یوز ہوتے ہیں نا یہ جو دنیں ہیں کہ خوب کھاؤ پیو اللہ کی نعمتیں اللہ نے جو دی ہے اس میں جو ہے کھا کے اللہ کی ذکر کرو اللہ کا شکر ادا کرو. جی جی. تو اصل میں اللہ تعالیٰ کا ایک ہی مقصد ہے ساری انسانیت کے لیے کہ جو اللہ کہے اس کو مانو. جب کہے عید مناؤ اسی میں برکت ہے. جب کہے نماز پڑھو جب کہے روزہ رکھو تو اس سے کیا ہوتا ہے اللہ اور خوش ہوتے ہیں. مثال یہی ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ مجھے کیسے خوش کرتا ہے اور اللہ نے کچھ چیزیں ہمارے پر ذمہ داری دی کہ وہ کرنا ہی کرنا ہے جیسے نماز ہے حج ہے روزہ ہے زکوٰۃ ہے اور کچھ چیزیں ایسی کر دی کہ آپ کریں تو ثواب نہ کریں تو کوئی بات نہیں. تو اس طریقے سے ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں. یہ سب والنٹری چیزیں ہیں جیسے میں نے ابھی کہا کہ بھئی روزے رکھو. ضروری نہیں کہ 9 روزے رکھیں جتنا ہو سکتا ہے رکھ سکتے ہیں. رکھ لیں تو بہت اچھا. پورے رکھنے والے رکھتے ہیں ماشاءاللہ. ہمارا بھی پلان ہے اور کیا کہتے ہیں اسے اللہ نے کی دعائے ہماری مسجد میں پورا افطاری کا انتظام ہے 9 دن پورے کہ بھئی جو بھی صائمین روزہ رکھنے والے ہیں. کاش کہ آپ کی مسجد قریب ہوتی تو آپ کی یہ ہر دن آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں. انشاءاللہ دل قریب ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے. اللہ برکت دے. تو میں بھی بتا رہا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ چیزیں سامنے لائیں جو لوگوں کو جو فائدہ ہو. تو اسی کے لیے ہم نے وہ افطاری کا بھی انتظام رکھا ہے اور انشاءاللہ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ ناخن وغیرہ کاٹنا بال وال بنانا اگر جو ہے ان 10 دنوں میں نہیں کریں گے قربانی کے بعد کریں گے. اگر کسی نے قربانی کسی وجہ سے نہیں دے سکا تب بھی عید کے بعد کریں گے تو اس کو بھی ایک
سنت سمجھ کے وہ کرے گا تو نفل حج کا ثواب ہے. چھوٹے چھوٹے اعمال میں بڑے بڑے فائدے ہیں. جی جی تو ہمیں کرنا چاہیے. اور جیسے آپ نے کہا کہ ان ایام میں کیا کرنا چاہیے، تو ان ایام میں جیسے قرآن کی کثرت سے تلاوت ہو، ذکر ہو، دعا ہو، جیسے رمضان میں خیال رکھتے ہیں بڑا اہتمام، ایسے ہی روایتوں میں یہ بھی آتا ہے جیسے رمضان کے اہم دن ہیں، ایسے ہی یہ بھی بڑے اہم دن مانے جاتے ہیں. اور کئی جگہ یہ بھی روایتوں میں ہے کہ یہ زیادہ تھے. پہلے رمضان کے روزے نہیں تھے، انہی روزوں کو فرض کہا گیا تھا. پہلے یہی روزے رکھتے تھے، بعد میں رمضان کے روزے آنے کی وجہ سے اس کا فرضیت ختم ہو گئی ان روزوں کی، لیکن ثواب جو ہے بہت اللہ نے بڑھا دیا تاکہ اس کو رکھیں. تو اسی لیے رمضان میں جو اہتمام رکھتے ہیں، ماحول مسجد میں قرآن، ذکر، دعا اور برائیوں سے بچنا، اس میں کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو. جی، جس طرح سے رمضان میں بھی ایک ہم اہتمام کرتے ہیں کہ غریبوں کو مدد کریں، مساجد کو مدد کریں، تو یہ جو مدد کرنے کا سلسلہ ہے کنٹینیو رکھنا ہے. اس کو یہ 10 دن میں بھی کرنے سے اس کا اجر زیادہ ہے. جی جی بالکل. اچھے دن، اہم دن، ریسپیکٹیبل ایام چل رہے ہیں. اس کی تو قسم اللہ نے قرآن میں بھی کہی ہے، والفجر ولیال عشر، کہا کہ یہ 10 راتوں کی قسم. فجر کے بعد سورہ فجر میں فجر کی قسم کھائی، پھر 10 ایام کی قسم کھائی. تو اس سے صاف پتہ چلتا، علماء کہتے ہیں کہ بڑے اہم دن ہیں، اسی لیے اللہ نے اس کی قسم کھائی، والفجر ولیال عشر. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. اور ناظرین، جب ذکر آیا کہ لوگ کی مدد کی جائے، غریبوں کی مدد کی جائے، تو ضرور خیال کریں اپنے ہی رشتہ دار، جو قریب رشتہ دار ہے، قریب ہونے کی وجہ سے وہ دور ہو چکے ہیں، ان کی مدد کریں. اور جس محلے میں آپ بڑے ہوئے ہیں اس محلے کے کوئی غریب ہو تو ان کی بھی مدد کریں. ساتھ ساتھ ایسے پروگرام جو اللہ کی وحدانیت پہنچاتا ہے اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم اور سنتیں پہنچاتا ہے، اس میں بھی آپ مدد کیجئے. اور جناب، اگر آپ انفارمیشن ڈالیں ٹی وی پر تو کس طرح سے مدد کریں، 2-3 چیزیں ہیں آپ مدد کر سکتے ہیں. ڈائریکٹلی لائٹ آف اسلام کا اکاؤنٹ بینک آف امریکہ میں ہے، اس میں آپ ڈپازٹ کر سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ ذیل کے ذریعے آپ اپنی عطیات اس پروگرام کو جاری رکھنے کے لیے، بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں بہت ہی پور ریسپانس آتا ہے، ہمیں بالکل بھی نہیں آتا. ہمیں بہت مشکل ہوتی ہے پروگرام کے اخراجات کو پورے کرنے کے لیے. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس پروگرام کو سپورٹ کریں ذیل کے ذریعے. ذیل آپ سب کو پتا ہے منی ٹرانسفر سروس ہے، اور اس کا ریفرنس نمبر جو ہوتا ہے وہ میرا سیل نمبر ہے 8322987860. یا آپ کال کریں اسی نمبر پر. میل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کال کریں. اس پروگرام کو سپورٹ کریں. انشاءاللہ اس مبارک 10 دن میں آپ کو اور زیادہ اجر ملے.